عبدل صاحب بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال فرما رہے ہیں عبدل صاحب؟ جی میں ہوں پاکستان سے لیکن رہتا دبئی میں ہوں. چلیں جناب حکم کریں عبدل بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی. تھینک یو، آپ شکریہ. سے ہم نے کافی سیکھا ہے. بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں جو کہ مطلب لمبے جی جی عرصے تک سٹک تھی. جی اور جی کافی مطلب ایسے کوئی پلیٹ فارمز تھے نہیں کہ جس پہ ریسرچ کر کے آپ کو لاجیکلی یا عقلی دلیلیں ملے. تو آپ کی جو چینل ہے اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے. جی اچھا، میرے کچھ کوشچنز ہیں کہ جو کہ میرے مائنڈ میں سٹک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس نہ ہو. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے پوچھ لوں. جی سر بولیں. میرا پہلا کوشچن ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد جیسے بھی یعنی شیعہ یا سنی ان کا جو بھی ایک عقیدہ ہے، ڈفرینسز ہے، اس کے علاوہ جو خلیفہ تھے ان کے ٹائم میں جو یا ان کے بعد جو جو لوگ آئے ہیں یا جن کو حکومت ملی یا پاور ملی ہے، ان کے دور میں جب یہ گورنمنٹ ان کی چلی ہے تو اس دور میں جب اسلام ایکسپینڈ ہو رہا تھا، تو آپ کی تحقیق یا ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اس کے بیچ پیچھے ان کا کیا ایجنڈا تھا؟ لائک ہاں وہ بیسیکلی یہی ہے کہ یا یہ لوگ بلیف کیا؟ اس کے کافی سارے وہ موجود ہیں کتاب تبری وغیرہ میں. تو یہ جو عرب تھے یہ بہت فقیر لوگ تھے. عرب اس زمانے میں عربیہ جو ہے حجاز اور نجد کے لوگ یہ نہایت ہی، ان کے پاس انڈسٹری نہیں تھا، ان کے پاس زراعت نہیں تھی، ان کے پاس تجارت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی دنیا کے سب سے غربت زدہ علاقہ اگر آپ دیکھیں مکہ مدینہ اور عرب لوگ تھے. ان کے یہاں کا آب و ہوا بہت ہی خوشگوار تھا اور یہاں پہ پیداوار نہیں تھی. اسی لیے یہاں پہ کوئی حکومت نہیں تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے نا تو قبائل تھے، قبائلی نظام تھا. وہاں پہ کسی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں کچھ تھا ہی نہیں. کوئی بادشاہ اس کو اپنے مثلا شام قریب ہی تھا، شام اتنا دور نہیں تھا. جو روم تھا اس زمانے میں، روم کہلاتے تھے نا، تو روم والے اس کو اپنی حکومت میں شامل کرتے، یا فارس والے شامل کرتے نا. فارس والوں نے شامل کیا تھا. بہت سارے علاقے تھے جو موجودہ بحرین ہے اور یمن ہے. یہ بہت عرصے تک اس زمانے میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ ایران کے اندر رہتا تھا. یا موجودہ عراق کے کوفہ وغیرہ، یہ فارس والوں کے ان کے امپائر میں ہوتا تھا. لیکن یہ جو موجود مکہ مدینہ کا علاقہ ہے، عربیہ کا علاقہ ہے، یہ اتنا یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. یہاں پہ ثروت کچھ بھی نہیں تھا نا، تاکہ یہاں پہ کوئی قبضہ کرنے کی وہ ویلیو بھی رکھتا ہو. تو یہاں کے لوگ بڑے غریب فقیر تھے. اور ان لوگوں کا کام اسلام سے پہلے کیا تھا؟ عربوں کا اکثر ان کا کام تھا ڈکیتی. یعنی اکثر قبائلی ان کا کام ہی یہی تھا جاہلیت کے زمانے، ڈکیتی کرنا، ایک دوسرے پہ ڈکیتی، یا کوئی قافلہ جا رہا ہے اس پہ ڈکیتی کرو، کیونکہ جاہل لوگ تھے. تو وہ کسی کو اس کو قافلے والے کو قتل کرو، ان کا مال اٹھاؤ، یا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ ڈکیتی کرنا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا تو ایک سسٹم انہوں نے بنا دیا کہ بھئی یہاں پر طاقت ایک جگہ پہ منسجم ہے. پہلی دفعہ عربیہ میں طاقت کا ایک سنٹر ہے، وہ مدینہ منورہ ہے. اس کا ایک لیڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً وہ فوج اکٹھے کر لیتے ہیں اور یہ فوج جاتی ہے وہ لڑنے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا کے لیے تو کبھی انہوں نے لڑائی نہیں کی نا. وہ جب بھی جاتے تھے، کیونکہ ان کے دشمن اکٹھے ہوتے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، یا مثلا کسی نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، تو ایسے واقعات ہوتے تھے، ان کی وجہ سے فوج بھیجنا پڑتا تھا، یا خود جاتے تھے، یا کچھ سریہ بیچتے تھے، لشکر بیچتے تھے. لیکن جب ابو بکر کو خلافت ملی ہے تو یہ تبری وغیرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے قبائل کو جمع کرتے تھے، ان کو وعدہ دیتے تھے کہ آتے ہیں وہاں پہ بارڈر پہ، وہ شام کا بارڈر ہوتا تھا نا، روم کا اور فارس کا، تو وہاں پہ ہم ڈکیتی کرتے ہیں. یعنی بارڈر ٹاؤنز پہ ہم ڈکیتی کرتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز تھے، وہاں پہ بہت سارے ٹاؤن ہوتے تھے، شہر ہوتے تھے. وہاں پہ جب ہم حملہ کریں گے، وہاں پہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں مال ملے گا، سونا چاندی یا کپڑے شپڑے جو بھی ملے گا، کیونکہ ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے عربوں کے پاس کپڑا نہیں ہوتے تھے. یہ عرب اکثر برہنہ ہوتے تھے. اکثر یہ صرف ایک دھوتی پہنتے تھے. یعنی یہاں تک قمیص وغیرہ بہت کم ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا. بہت جو پیسے والے ہوتے تھے نا، ان کے پاس قمیص ہوتا تھا، یا
یا کوئی شال پہن، یا اکثر یہ بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتا تھا میں نماز پڑھاتا تھا تو میرے پاس ایک دھوتی تھی، اور جب میں سجدہ کرتا تھا تو میرا شرمگاہ نظر آ جاتا تھا. تو ایک عورت نے ہنسنے لگی کہ دیکھو تمہارا امام ایسا ہے کہ یہ جب سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ نظر آ جاتی. تو پھر لوگوں نے وہ قبیلے والوں نے، کیونکہ میں امام جماعت ہوں، تو انہوں نے میرے ایک بڑی دھوتی کا انتظام کیا، خرید کے انہوں نے دیا. تو یہ اتنے فقیر لوگ تھے. تو ابو بکر نے ان قبائل کو جمع کیا کہ وہاں پہ بہت خوبصورت عورتیں ہیں، اسی الفاظ کے ساتھ، اور وہاں پہ سونا چاندی ہے، وہ آپ کو ملے گا، آؤ. تو انہوں نے بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی انہوں نے شام پہ حملے کرنے کے لیے، تو روم پر. تو یہ لوگ حملہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا اصل جو موٹیویشن تھا دنیا، مال لینا. اور یہ عرب لوگوں ان کو چاہیے کیا تھا، یہ قبائل کے لوگ تھے، بھئی یہاں پہ ویسے بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو فائدہ بھی ہوا نا. جب انہوں نے حملہ کیا نا، ایک چھوٹے سے مثلا بستی تھی بارڈر پہ، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے، خوبصورت عورتیں ہیں بھائی. اور بھی وہاں پہ گھوڑا ہے، جانور وغیرہ ان کو بھی ساتھ لے کے آئے، جو پیسے ویسے تھے وہ بستی میں اس کو اٹھا کے لے کے آئے. اسی طرح کرتے رہے نا. تو ان کو بہت انکریجمنٹ ملی، ان کو بہت شوق ملا کہ مزید اسی طرح تو فوج بڑھتی چلی گئی. تو ایک سال کے اندر ابوبکر کو بہت سارا فوج ملا. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا بھائی، ڈکیتی کرنا اور مزید جگہوں کو لینا. اور پھر اسی طرح وہ اس زمانے میں شام خود روم کی جو امپائر تھی وہ خود اندرونی کشمکش میں مبتلا تھی، وہ خود کمزور ہو چکی تھی، اور فارس بھی اسی طرح. تو آہستہ آہستہ ان کے امپائر بن گئی، حکومت بن گئی. جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، چنگیز خان کا بھی یہی تھا. دنیا میں آپ دیکھیں جو مثلا جہاں پہ ویکیوم ہوتا ہے، پاور ویکیوم ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ نئی لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ اسی طرح ان کی طاقت کہاں سے بڑھتی ہے. وہ چھوٹا سا حملہ کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، پھر مزید اپنے لوگوں میں اس کو بانٹتے ہیں. تو اس سے ان کو مزید ان کے عوام کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، فوج کی وہ موٹیویشن ملتا ہے کہ بھائی مال ملے گا ہمیں. تو اسی طرح یہ ہمیشہ تاریخ میں ہی ہوتا رہا. یہ مثلا ہندوستان کو جو فتح کیا بابر نے، کیسے فوج کیا فتح کیا؟ ایک چھوٹی سی فوج لے کے آیا نا ازبکستان سے، بابر صاحب نے، مغلوں کا جو سربراہ. ہندوستان میں اس زمانے میں وہاں پہ اندرونی کشمکش، وہ ہندو آپس میں لڑتے تھے، مسلمان اگر بھی تھے تو وہ ان کا کوئی حکومت نہیں. وہ چھوٹی سے فوج کے ساتھ لے کے آیا، جو لڑتے گیا نا، مزید مال ملتا گیا، مزید اس نے بھرتی کیا، مزید قبائل کو اس نے اپنے ساتھ بھرتی کیا. تو آخر میں اس نے ہندوستان فتح کی، مغل امپائر اس نے احساس رکھا. جی سر. اچھا جی، تھینک یو سو مچ. مطلب ان شارٹ کہ یہ کلمے کے لیے، اللہ کے لیے یہ اور ایکسپینشن نہیں اتنی ان نہیں کو تھی. بھائی، اگر یہ ان کو کلمے کا پرواہ ہوتا نا ہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں وصیت لکھوں گا تو انہوں نے نہ کہتا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ نہ کہتا. اچھا، میں نے ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے سنی یا شیعہ کے دو الگ ڈفرینٹ اذان ہیں، اس کا اگر آپ شارٹ سا بتا دیں. جیسے شیعہ کی اذان دیکھیں، الگ جماعت ہے عمریہ اور کے خلاف کے پاس اذان کے مسئلے پر ایک حدیث بھی نہیں ہے. اللہ کے جی اذان ایک ایسی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت ساری احادیث ہونی چاہیے. اتنے صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں روزانہ اذانیں دیا جا رہا ہے نا، اذان پہ اذان دیا جا رہا جی ہے. یہ تو ان کے پاس سینکڑوں احادیث ہونی چاہیے، سب صحابہ نقل کریں اذان یہ، اذان یہ، اذان یہ. ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے اذان کے الفاظ پر. جو بھی احادیث ہیں اذان کے الفاظ پہ وہ آج کے اذان سے مختلف ہے. کوئی کہتا ہے کہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، کوئی کہتا ہے کہ 8 دفعہ 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس طرح تو ان کے پاس حدیث نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. جی. میرے ایک اور کوشچن ہے کہ جو آئے روز ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب فلاں جس بھی مسلک ہو یا کسی بھی فرقے سے کوئی ہو اور ان کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں کہ فلانا فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ مطلب قرآن یا کوئی عطا حدیث کی روشنی میں؟ جی یہ جو واجب الطاعہ ہیں جن کی آپ نے اتباع کرنی ہے وہ قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 12 معصومین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے اتھارٹی ہے. باقی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا فتویٰ لوگوں کے لیے حجت ہے، جی یہ سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں. ان اتھارٹی یعنی اس طرح کا اتھارٹی وہی ابو بکر کی اتھارٹی ہے نا، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ اپنے آپ کو امام بنایا. تو یہی تو کفر ہے نا کہ ہم جی یہ ہم نے شیعوں کو بتایا ہے، اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یہ حجت نہیں رکھتی. اور یہ جو لوگ اس طرح اپنے فتوے کو حجت سمجھتے ہیں، یہ در حقیقت خود
دین سے خارج ہیں۔ جی اچھا، نماز جمعہ کے بارے میں اگر آپ مجھے تو آپ بتا دیں، نماز وہ ایک جمعہ کا ہمارا جو ہے۔ مناظرہ ہوا تھا، وہ دیکھ لینا بھائی، مناظرہ ہوا تھا دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہوں۔ اچھا مجھے نماز وتر اور دعائے قنوت کا تھوڑا سا بتا دیں۔ نماز وتر ایک رکعت کیا ہے نا تہجد کے بعد، تہجد کے جی بعد پڑھی جاتی ہے۔ تہجد آٹھ عشاء رکعت میں کی، دو ساتھ دو نہیں رکعت، ہوگی؟ ہاں وہ اتیرا ہے، عشاء میں ساتھ نہیں؟ وہ اتیرا ہے، اچھا اس کو سر، ہم اور لوگ ایک، اتیرا بولتے ہیں، جی وہ سر، اتیرا ہے، ایک وتر ہے، ایک ایک جو، اتیرا ہے۔ اوکے سر۔ سر ایک جو بہت ہی بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ لائک مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شیعزم پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے جو عقائد ہیں یا جو تعلیمات ہیں وغیرہ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو اوتھینٹک کچھ کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا ایزیلی، ان کو بہت تحقیق کرنی ہوں۔ پڑتی ہے، یا جو ہے اویلیبل ہے۔ اگر آپ کوئی ایک بک ریکمینڈ کر دیں کہ جس سے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی بیسکس ایزی ہو جائے، تو وہ کون سی بک ہوگی؟ عقائد میں دیکھیں، علامہ مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، بہترین کتاب ہے۔ ان کی کتاب ہے اخلاق میں، مواعظ میں، عین الحیات، جی بہترین کتاب ہے۔ ان کی کتاب ہے سنن میں، آداب میں، حلیت المتقین، بہترین کتاب۔ یہ 3 کتابیں، ہاں۔ جی اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، حلال و حرام میں فروع کافی سے بہتر آپ کو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ جی سر۔ سر جی آپ کے پلیٹ فارم سے میرے ایک کویسچن ہے، میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بلیورز جو ہے کہ وہ جو حق چار یا چار خلیفہ کا کانسیپٹ یا بلیو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میرا ایک کویسچن ان سے یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو سلام کرے، ان کو سلام کرے، تو اگر آپ چار کو ایکولی سمجھتے ہیں تو پھر یہ جو مولا علی ہیں ان کے روزے پہ یا عثمان ان کے روزے پہ جا کے سلام کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہاں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لوگوں نے آپ کا سوال سن لیا، اوکے، بہت تھینک یو مہربانی سو آپ مچ سر، تھینک یو، اللہ کی۔ جی حافظ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ اور بھائی کہاں گئے چانڈیو صاحب؟ چانڈیو صاحب نہیں آئے؟